بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان لوگوں کو ذرا متنبہ کر دو کہ اگر تم نے اس دنیاوی زندگی میں شریعت اسلامیہ کے جو سنہری قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر فتنے سے بچ گئے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورۃ النور کے ساتھ ہے، اور اسی پر ہی ہم جو نور مقدم لڑکی کا قتل ہوا ہے اس پر گفتگو کرنی چاہتے ہیں۔ ہم کیونکہ روزانہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ایسے درجنوں سینکڑوں کیس آتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں ان کا حشر کیا ہوا، ان کی آخرت کیا ہوئی۔ مجھے تعجب اس وقت ہوا کہ جس وقت نور مقدم کے والد کا بیان میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی تھی جس کا قتل ہوا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ نور مقدم کے باپ سے پہلی یہ ہماری گزارش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، عظم اللہ اجرکم۔ دوسرے نمبر پر نور مقدم کے والد محترم، ایک بات بتائیں آپ کہ ایک آدمی ایک بکری کو وہاں چھوڑتا ہے جہاں سے بھیڑیوں کا گزر بسر ہے، بھیڑیے آ جا رہے ہیں اور بھیڑیے بھوکے بھی ہوں، وہ بکری کو چھوڑ آتا وہاں باندھ دیتا ہے راستے میں، اور صبح جائے کہ بکری کا گوشت کھا جائیں بھیڑیے۔ الزام کس پر ہوگا؟ کیا وہ الزام بکری پر ہوگا؟ کیا وہاں چھوڑنے والے پر ہوگا یا کہ بھیڑیوں پر ہوگا؟ اس کا سب سے جو مختصر جواب ہے وہ اس پر ہے جس نے بکری کو وہاں چھوڑا۔ یہ غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد کا تعلق آپس میں وہی رشتہ ہے جو بھوکے بھیڑیے کا اور بکری کا ہے۔ بکری کے ساتھ بھیڑیا لاکھوں عہد و پما کرے، اس کی تعریفیں کرے، جب اس کو بھوک لگے گی اس کا گوشت کھا جائے گا۔ یہ دیکھو کتنے سال سے دوستی چل رہی تھی، یہ امانت تھی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے، اس کی نگرانی کرنا جناب آپ کا کام تھا ابو نور، اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام تھا۔ پہلے آپ ان کا محاسبہ کریں، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ کہاں گھومتی؟ وہ دیکھا کہ اس کے ساتھ بھیڑیے کے ڈانس کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے شریعت نازل فرمائی، میں کہ میرے محبوب ان کو فرما دو کہ شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو دنیا میں تم کسی فتنے میں مبتلا۔ یہ فتنہ ہے، کس طرح بدنامی ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہے ہیں، بار بار اس بچی کی تصویر دکھا رہے ہیں، کس طرح لوگ کیا کچھ بول رہے ہوں گے۔ وہ تو باپ جانتا ہے نا اس کیفیت کو، کوئی اور آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اور وہ بھیڑیے نے کس طرح اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔
اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کام کوئی مولوی کر دیتا، طالب علم کرتا دین کا، تو کس طرح شوشے چھوڑے جاتے، لیکن سب خاموش ہیں۔ اور سب سے تعجب کی بات ہے کہ یہ ملعون وکیل کس طرح کوٹ پینٹ پہن کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں چھڈانے کے لیے اس کو۔ یار کوئی غیرت کا بھی نام ہوتا ہے۔ اس بچے کو کس طرح دردمانہ اور کس طرح وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اور اس وحشی بھیڑیے نے انسانیت کی کس طرح توہین کی، شریعت کا تو اس کو کیا پتہ۔ تو اس لیے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، صحابہ کی موجودگی میں فرماتے ہیں کہ لا تسافر المرأ الا مع ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ لا تخالط المرأ الا مع ذی محرم، کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ خلوت میں نہ رہے۔ خلوت کہاں، اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جناب ڈانس کہاں، یہ جہاں۔ اور دوسری بات ہے دیکھو اس میں گڑبڑیں کہاں ہوئی، ہم ان کی نشاندہی کرتے۔ پہلے شریعت کی خلاف ورزی غیر محرم کے ساتھ گھومتی تھی، اس کا کتنا بھیانک خیز انجام ہوا ہے کہ انسانی تاریخ کانپ کر رہ گئی ہے۔ اور کس ملک میں ہوا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ وہاں دفاع کرنے والے کم، چھوڑنے والے زیادہ، چھڈانے والے زیادہ، اور چھڈائیں گے اس کو۔ ابھی تو آنسو جو تھے والدین کے ختم نہیں ہوئے تو ضمانت کی درخواستیں پہلے دی جا رہی۔ اب ہوگا کیا کہ وہ تھوڑی دیر ضمانت پر رہا ہوگا، فرار ہو کے چلا جائے گا۔ سب لوگ انتظار کرتے رہیں گے کب آتا ہے، اس نے آنا کیوں ہے، یہ کام ہوگا دیکھنا۔ اور ایسی بے شمار نورائیں ذبح کر دی گئی، کوئی ظالموں کو سزا نہیں ملی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کو نافذ کر دیا جائے، اور دیکھتے ہیں ہم کس طرح نور کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے بغیر ہزاروں نظام نافذ کر دیے جائیں، کبھی ان نظاموں میں انسانیت کے لیے خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو انسانوں کا مالک اور خالق ہے، جب تک اس کی شریعت نافذ نہیں ہوگی، انسانیت کی حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلے شریعت کی خلاف ورزی کی گئی، اور جو امانت اللہ کی طرف سے تھی اس کی حفاظت نہیں کی گئی۔ ہر منٹ منٹ کا حساب لگانا، کس کو فون کر رہی، کس کے پاس جا رہی ہے۔ اس لیے نور کے والد صاحب اپنا محاسبہ کریں اور اپنے رب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور شریعت اسلامیہ کی طرف رجوع کریں، اور اس بچی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اس لیے اگر شریعت پر چلیں گے تو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے خیر ہے۔ جب شریعت سے ہٹ جائیں گے یا کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔